ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں. شہید کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, کسی سائنسدان کو بتاؤ مانے گا؟ بھائی کسی سائنسدان کو بتاؤ, ڈاکٹر کو بتاؤ میڈیکل سائنس کے, کہ بھائی کئی بندے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھے کہ شہید ہوئے اور ان کے خون سے کیا آ رہی تھی؟ خوشبو. تو ڈاکٹر مانے گا اس بات کو؟ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی انجینئر جیسا یا کوئی پروفیسر جیسا آدمی فوراً کلپ بنا دے اور میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, خون میں تو بدبو ہوتی ہے, اور قرآن میں تو خون کو ناپاک کہا ہے. قرآن میں خود آتا ہے کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو یہ سب چیزیں تو ناپاک ہیں. اور یہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب دیکھو اپنے بزرگوں کی کرامتوں میں غلو سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شہید کے خون کی خوشبو. او بھائی وہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے, بدبو ہوتی ہے, لیکن جب اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے اسی خون میں خوشبو پیدا کر سکتا ہے. تو آپ مفتی طارق مسعود کا انکار نہیں کر رہے, آپ خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. نہیں یاری بات. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا. ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, بہت کئی سال پڑھا ہے. جب وہ شہید ہوئے نا گولیاں مار کے, ادھر درس قرآن دیتے تھے بڑا زبردست. ان کے ہاں تو ملتے نہیں نا اس قسم کے شہید وحید, اور خون میں خوشبو کرامتیں ہوتی نہیں ہیں, اور بزرگ ہی نہیں ہے ان کے یہاں کوئی. جب بزرگ کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں تو پھر سب کا انکار کر دو. اور جن کے بزرگ ہوتے ہیں تو انہوں نے تو بزرگوں کو بچانا ہے اپنے. ہاں بزرگ کی غلط بات کو ہم صحیح کبھی ثابت نہیں کرتے, لیکن جو صحیح بات ہے اس کو تو کہیں گے نا, کیونکہ ہمارا تو ایک سلسلہ ہے بزرگوں کا بھائی. تو مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے جب کراچی میں فسادات ہو رہے تھے. شہادت کے بعد ان کے خون سے خوشبو آتی رہی ہے. ان کو جب دفن کیا, وہاں بارش کراچی میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا, تو پانی آ رہا تھا قبر میں, تو ان کی میت کو ان کے بیٹوں نے دوسری جگہ 6 مہینے بعد منتقل کیا ہے. تو جب قبر کھولی ہے جسم بھی سلامت تھا اور خون سے اسی طرح خوشبو آ رہی تھی جیسے دفن کے وقت آ رہی تھی. تو اب میڈیکل سائنس مانے گی اس کو؟ کہے گی بھائی باڈی کا محفوظ رہنا ممکن ہے ہی نہیں. تو ایک کرامت اس شہید کی نہیں ہوتی, یہ کس کی ہوتی ہے؟ نسبت اس کی طرف ہوتی ہے, یہ اللہ کی. تو اللہ جیسے مردوں کے ہاتھ پہ کر دیتا ہے, زندوں پہ بھی کر دیتا ہے. تو اس لیے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو واقعات ہیں یہ اہل اللہ کی کرامتوں کے واقعات ہیں, اور کرامت میں نسبت اللہ کی طرف ہو تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی اعتراض غلط ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پہ تو ایسا ہوا نہیں, صحابہ نے تو یہ کیا نہیں, ان کے بزرگ نے کر لیا. تو کرامت یہ ممکن ہے کہ جو کم درجے کا ہو اس کے ہاتھ پہ ہو, اور جو بڑے درجے کا ہو اس کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہ ہو. یہ قرآن سے ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے گا یہاں پہ. سلیمان علیہ السلام خود تو لائے نہیں. قرآن کہہ رہے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو پاس زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کہا اور حاضر. اب کوئی کہوا پیغمبر تو لائے نہیں اور ان کے درباری جو ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ تھے وہ لے آئے. تو یہ مجھ پہ اعتراض ہوگا یا قرآن پہ ہوگا؟ تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی, امتی کے ہاتھ پہ ہو جاتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کم درجے کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے اور بڑے درجے والے کے ہاتھ پہ نہیں ہو. درجات کا مدار کرامتوں پہ نہیں ہے, درجات کا مدار اعمال پہ ہے. کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرامت نہ بھی ہو اور ایک بزرگ ساری زندگی کرامتوں میں گزر جائے, پھر بھی وہ کسی صحابی کی خاک کے برابر بھی بولو بھائی نہیں ہو سکتا. معجزے تو زیادہ حضرت عیسیٰ کے ہیں, ہمارے نبی کے معجزے نہیں. اب دیکھو حضرت عیسیٰ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ہمارے نبی کا, لیکن حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, ہمارے نبی نے تو نہیں کیا. اور یہی اعتراض تو یہودی کرتے تھے, عیسائی کرتے تھے. یہودی کہتے تھے ہمارے نبی تو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں, آپ کے نبی کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے تھے ہمارے نبی تو ایسے جا کے تورات آسمان سے لے کر آئے ہیں, یعنی آسمان سے نازل ہوئی تورات, اور آپ کے نبی پر تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے, ایک دفعہ پوری کتاب نازل کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو وہی اعتراضات جو کرتے تھے آج یہی لوگ علم کی کمی کی وجہ سے فضائل صدقات اور فضائل اعمال پہ اعتراضات کر رہے ہیں. ہاں اگر فضائل صدقات میں کوئی واقعہ ایسا ہے جو مستند نہیں ہے, ایسی کتاب سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کتاب خود آتھینٹک نہیں ہے, تو پھر آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے, من گھڑت ہے. تو اس کی سند پہ بحث کریں, پھر آپ اس واقعے کا مذاق نہ اڑائیں کہ یہ دیکھو ہاں یہ واقعہ, یہ دیکھو یہ کیسے ہو گیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے ماموں صحیح ہے نا. ایک آدمی آیا تھا میرے پاس, ایسے یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ماموں نہیں بناؤ, ماموں نہیں بناؤ پبلک کو. میں نے کہا ماموں بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں جب پیار سے آتا ہوں نا کسی کو سمجھانے تو ماموں بولتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی ماموں بولتا ہوں. میرا چھوٹا بچہ بہت عجیب, میں کہتا بیٹا تو میرے کو ماموں بنا رہا ہے, مجھے پتا ہے. تو ان کو بھی میں ماموں بولتا ہوں کہ ہمیں ماموں بنانے سے بہتر نہیں خود ماموں بن جائے. تو ہو ماموں بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں ٹھیک ہے, ایک پیارا رشتہ ہے نا تو ذرا اس سے بات سمجھ میں آتی. تو جب بھی کوئی ایسے بیٹھتے ہیں تو ماموں دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو عقل پرست لوگ ہیں یہ اسی وجہ سے تو معجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لاشی کیسے سانپ بن گئی, تبھی کا جادو ہے, کبھی کیا کہا کبھی کیا کیا. وہ بتا رہے ہیں سمجھا کے تھک گئے, جادوگروں نے بول دیا بھائی جادو نہیں ہے. فرعون نے کہا ساڑی عقل اچ نہیں آندا.
تو آج کل یہ جو توحید پرست بنے ہوئے ہیں نا, یہ بھی یہ کہتے ہیں فضائل صدقہ کی کہ بزرگوں میں ایسی کرامتیں کہاں سے ہو گئیں, ساڑی عقلچ نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ تم نے کبھی کوئی بزرگ مارکیٹ میں دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں تو اور بھی کرامتیں جانتا ہوں, میں ممبر پہ بیان نہیں کرتا کہ خام خواہ میں اپنے شیخ و مرشد کی کرامت بیان کروں جو آپ حیران ہو جائیں گے, جن سے میں بیعت تھا, جو تہجد میں 10 پارے تلاوت کرتے تھے, لیکن میں نے پوری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے ان کی کرامت کو بیان نہیں کیا, اس لیے کہ چھوڑو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں, سیدھا سیدھا قرآن و سنت کی باتیں کرو, کیا ضرورت ہے. تو ہم نے تو اور بھی ان کی چیزیں دیکھی ہیں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, تو ان کے یہاں بزرگ ہی نہیں ہے اور خود ایسے اعمال نہیں ہے کہ کرامتیں صادر ہونا شروع ہو جائیں. تو اس لیے پھر جن کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی فضائل اعمال کا, کبھی فضائل صدقات کا. تو اس لیے فضائل صدقات میں اگر کوئی مستند نہیں ہے اس پر, اور اگر پھر مذاق اڑانا بھی ہے تو فضائل صدقات میں جس کتاب سے وہ واقعہ لیا گیا ہے نا, اس کتاب کے مؤلف کا مذاق اڑاؤ. عموماً اس کتاب کے مؤلف کوئی بہت بڑے محدث ہوتے ہیں جن کا مذاق اڑانے کی کوئی جرت کر نہیں سکتا, تو لہذا ان کا نہیں اڑائیں گے, اڑائیں گے کس کا؟ فضائل اعمال کا, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا, کیونکہ ان کو ماننے والے پاکستان میں بہت ہیں. تو ان کو اس لیے مذاق اڑائیں گے کہ ان پر اعتماد ختم ہو اور لوگوں کا آپ پر اعتماد بحال ہو. تو یہ اپنی چورن بیچنے کے لیے دوسروں کو چورن کھلایا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اپنی پھکی بیچنے کے لیے دوسروں کو کی پھکیوں بند کرائی جا رہی ہیں. یہ کہتے ہیں نا ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں, تو اصل مقصد دکانیں بند کرنا نہیں, اپنی دکان کھولنا ہے. تو اگر فضائل اعمال کی کسی کرامت پر آپ کو اعتراض ہے تو جس کتاب سے انہوں نے لی ہے وہاں اس کے خلاف کلپ بناؤ.